بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں، میں اس وقت بہت غم زدہ ہوں، دل بہت دکھا ہوا بھی ہے اور شرمندہ بھی ہے۔ کل سے جب سے یہ خبر پڑھی ہے کہ جو گلوبل ہنگر انڈیکس ہے اس میں ہمارے ملک کا نمبر 101واں آیا ہے، 101۔ یعنی دنیا میں جن ملکوں میں بھوکمری بہت زیادہ ہے، جہاں بھوک کا شکار وہاں کے رہنے والیاں زیادہ ہیں، ان کا ایک انڈیکس بنایا جاتا ہے ہر سال۔ پچھلے سال ہمارا ملک 94 پوزیشن پر تھا، وہ بھی بہت زیادہ فکر انگیز، بہت تشویشناک، بہت باعث شرم تھا۔ لیکن پچھلے 7 سال میں، سن 2014 سے 2021 آپ سمجھیے، یہ 7 پوائنٹ نیچے آ گیا۔ اب یہ اس وقت اس سال 101 پوزیشن پر ہے۔ کل ممالک 116 ہیں جن کو کور کیا ہے اس گلوبل ہنگر انڈیکس نے، تو 116 میں 101واں مقام ہمارا ہے۔ صرف 15 ممالک ہیں جہاں بھوک کے شکار لوگ ہمارے ملک سے کچھ زیادہ ہیں۔ بہت دکھ کی بات ہے۔ ایک ملک کے ایک شہری کی حیثیت سے بھی اور ایک مسلمان کی حیثیت سے سچی بات یہ ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوا ہوں، اور مجھے ایسا لگا ہے کہ میں اور میری پوری امت کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس کو اپنے ایجنڈے میں ٹاپ پر رکھنا چاہیے۔ یعنی اس ملک میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ بھوکے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں مرد اور عورتیں اور بچے ہیں جن کو غذا نہیں مل رہی، 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ کیا یہ بہت بڑا اجتماعی گناہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ بات کوئی تصور کر سکتا تھا پہلے کہ جس ملک میں 25 کروڑ مسلمان ہوں، اس ملک میں اتنے کروڑوں کی تعداد میں لوگ بھوکے ہوں؟ میں پہلے مسلمان بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ زور دیا ہے اللہ نے اپنے کلام قرآن مجید میں، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ بہت بار بار قرآن مجید میں کہیں کہا گیا وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، کہ جو چیز پار کرائے گی اور جنت میں لے جائے گی وہ یہ والا عمل لے جائے گا۔ کسی یتیم کو کھلا دو، کسی بچے کو کھلا دینا، یا کسی عام غریب انسان کو کھلا دینا، کھانا کھلاؤ۔ امداد کی اور طریقے الگ، وہ بھی بہت اہم، مگر کھانا کھلانا اسپیسیفکلی، بھوکا کوئی نہ رہے، اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ کہیں قرآن میں سورہ انسان، سورہ دہر جس کو کہتے ہیں، اس میں کہا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جن اچھے لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن نے کہ کون لوگ ہیں جو نیک ہیں، واقعی اچھے ہیں، وہ لوگ ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم بچوں کے پیٹ بھرنے کا انتظام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو قیدی ہیں جن کو کسی جرم میں قید کیا گیا ہے، ان کو بھی کھانا کھلاؤ، ان کے بھی کھانے کا انتظام کرو۔ کہیں بہت سخت الفاظ میں جس شخص کو بہت برا بلا کہا گیا ہے، جس کو دین کو جھٹلانے والا کہا گیا ہے، اس کی ایک پہچان بتائی گئی ہے
کہ وہ کسی غریبوں کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں سماج میں کوئی ترغیب نہیں دیتا، کوئی شوق نہیں دلاتا. یعنی صرف کھلانا یہ کافی نہیں ہے، آدمی خود کھلائے اور اس کی کوشش کرے کہ اور لوگ بھی اس نیک کام میں شریک ہوں اور لوگ کریں یہ کام. ایک جگہ پر سخت ڈانٹ پلائی گئی ہے، بڑے غصے کے انداز سے مجرموں کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تمہارا ایک جرم یہ ہے کہ تم غریبوں کو کھلاتے نہیں ہو، بلکہ کھلانے کے سلسلے میں کوئی تحریک نہیں چلاتے. وَلَا تَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے. اللہ کے پاک رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے تو اللہ پاک کی طرف سے ایک بات نقل کی ہے کہ قیامت کے دن یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کوئی یہ شکایت کریں گے، کسی انسان سے، کہ ایک دن میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ بندہ حیران ہو کر کہے گا کہ اللہ، آپ سارے جہان کے مالک اور آپ کو کوئی کھانا کھلائے گا؟ کیسے میں آپ کو کھانا کھلاتا؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ تیری پاس آیا تھا اور اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، مگر تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا. اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو تم اسے میرے پاس پاتے. حکم دیا اللہ کے رسول نے، بالکل حکم، 3 حکم دیے کہ بھئی بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، مریضوں کی عیادت کیا کرو، خبرگیری کیا کرو، اور جو لوگ جیل میں ہیں، قید ہیں، ان کی رہائی میں کچھ مدد کر سکتے ہو تو ضرور کیا کرو. تو میں اس وقت پورے ملک کے مسلمانوں سے، علماء سے، مسجدوں کے اماموں سے، تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، مدارس کے ذمہ داروں سے اور ہر سمجھدار مسلمان سے، جہاں تک یہ میری کمزور سی آواز پہنچ سکے، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اب اس کو ایک تحریک بنا لیجیے. اپنے محلے یا اپنے گاؤں میں باقاعدہ جائزہ لیجیے، کون لوگ ہیں جو بیچارے جن کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکیں، خود کھا سکیں. کتنے لوگ ایسے ملیں گے جب ہم نکلیں گے ڈھونڈنے کے لیے؟ کتنے لوگ ملیں گے؟ لوگ بہت جگہ ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مزاروں پر، مندروں کے پاس، درگاہوں پر، اور ایسے بھی فٹ پاتھ پر، اور گاؤں میں جائیے گا تو ملیں گے لوگ. کوئی ہم لوگ اس کی باقاعدہ خدا کے لیے یہ کوئی بہت بڑے دائرے میں آپ کو ہر شخص نہ کرے. اپنی مسجد کے چاروں طرف کی آبادی کو دیکھ لیجیے، ہر مسجد اس کام میں شریک ہو جائے، اور جس کی ہمت ہو ذرا دائرے کو آگے بڑھا لے. میں اس وقت تو اپنے صرف مسلمانوں سے نہیں، اپنے تمام لوگوں سے، بھارت کے تمام باشندوں سے ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، ہمارے سکھ بھائیوں سے، ہمارے ہندو بھائیوں سے، ہمارے بدھسٹ بھائیوں سے، ہمارے سب لوگوں سے، خدا کے لیے اس کو ٹاپ پرائرٹی پر لیجیے. سب سے، پورے بھارت کے سماج سے کہتا ہوں، بھارت کو اس ذلت سے نکالیے، ہمارے وطن کو، ہمارے ملک کو اس ذلت سے نکالیے. یقین مانیے اگر کسی کے اندر احساس ہے تو وہ یہ خبر پڑھ کر تڑپ گیا ہوگا، نیند اس کی غائب ہو گئی ہوگی کہ یہ کہاں جا رہا ہے ہمارا ملک. میں کیا کہوں اپنی حکومتوں سے؟ کبھی دل میں آتا ہے کہ ان سے کہنے سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر دل میں آتا ہے کہ نہیں کہہ دوں. میں اپنی سرکاروں سے بھی کہتا ہوں، چاہے وہ اسٹیٹس کی حکومتیں ہوں، چاہے سینٹرل گورنمنٹ ہو، پلیز اپنے پرائرٹیز کو تھوڑا بدلیے، ریوائز کیجیے. آپ دیکھیے کہ کیا گڑبڑ ہے،
کیا زمین کی پیداوار میں ہمارے ملک میں کوئی کمی ہے یا ڈسٹریبیوشن کا سسٹم خراب ہے؟ کہاں یہ کرپشن ہو رہا ہے، کہاں رکاوٹ ہو رہی ہے؟ پلیز اس کی کوشش کیجئے کہ آپ بھی شریک ہوئیے اور تھوڑا اس طرح پورے دیش کو جوڑ لیں گے۔ دیش کو توڑنے والے ایجنڈے پر عمل کرنے کے سلسلے میں میں اس وقت کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، میں فوکس رکھنا چاہتا ہوں اس بات پر کہ بھئی یہ بھوکا کوئی نہ سوئے ہمارے ملک میں۔ آپ اس پالیسیاں بنائیے، اس کی پلاننگ کیجیے، اس کے لیے اکاؤنٹیبل بنائیے ذمہ داروں کو، ان سے جواب طلب کیجیے۔ جو بڑے بڑے سنگٹھن اس دیش میں چل رہے ہیں، اب وہ بہت طاقتور تنظیمیں، کہا جاتا ہے کہ ہمارے دیش میں تو ایک ایسا سنگٹھن ہے جو دنیا میں سب سے بڑا NGO ہے۔ فخر کی بات ہے، یقیناً یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا NGO ہمارے دیش میں ہے، لیکن کیا وہ NGO وہ کام کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے؟ اگر میری آواز موہن بھاگوت صاحب تک پہنچ سکے تو میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ باتیں کرنے کی ہیں جو آپ کر رہے ہیں اس وقت۔ یہ ملک کی خیر خواہی ہے، اس سے ملک کے اندر خوشحالی آئے گی۔ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں، میں آپ کو کیا یاد دلاؤں؟ آپ نے پچھلے چند دنوں ہی میں جو کچھ اسٹیٹمنٹ دیے ہیں، پلیز اس کو ریوائز کیجئے، اپنے سنگٹھن کی طاقت کو بھوکوں کو کھانا کھلانے پر لگا دیجئے، اور اس میں کوئی فرق نہ کیجئے ہندو مسلمان یا کسی کا۔ اور بھی جتنے بھی سنگٹھن ہیں، جو بھی NGOs ہیں، جو بھی ہیں، ان سب سے میں درخواست کرتا ہوں، اور میں پھر ایک بار کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ اس کو بہت بڑا، اب آج سے اس کی تحریک بنا دیجئے۔ رحمان فاؤنڈیشن کے نام سے جو NGO چل رہا ہے، اس سے لگے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں پورے دیش میں جڑے ہوئے، ان سے کہتا ہوں کہ آج سے نمبر 1 کا کام رحمان فاؤنڈیشن کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کے پورے علاقے کے اندر کوئی بھوکا نہ سوئے۔ آپ سب سے زیادہ آپ اس پر زور دیجیے۔ مسلمانوں سے میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں میرے دل میں ایک امید اس لیے بھی بڑھتی ہے کہ کووڈ-19 کے زمانے میں جو کرائسس ہمارے ملک میں آیا تھا، اس بات کا کوئی انسان شاید انکار نہیں کر سکتا کہ سب سے زیادہ سیوا مسلمانوں نے کی تھی۔ تو ایک وقتی طور پر، ہنگامی طور پر آپ نے سیوا کی، اب اس کو مستقل بنا لیجئے، اور وہ مستقل خاص طور پر کھانا کھلانے کے سلسلے میں کھانا کھلائیے۔ آپ پکا ہوا کھانا، جو لوگ کھانا پسند کریں ان کو پکا ہوا کھانا کھلائیے، تقسیم کیجئے کھانا، وہ جس سے پکوانا پسند کریں اس سے پکوا کر بانٹیے، نہیں تو آپ اناج تقسیم کر دیجئے۔ آپ نے راشن کٹس تقسیم کرنے کا پورا اچھا تجربہ ہے آپ کو۔ تو بہرحال میں مسلمانوں سے رحمان فاؤنڈیشن کے اور ان جیسی تنظیموں کے تمام کارکنوں یا رضاکاروں یا تعاون کرنے والوں سے بھی کہتا ہوں، اور پورے ملک میں کے تمام لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی واقعی اس شرم سے نکالیے۔ ہر وہ شخص جس میں اندر احساس ہے، اس نے بہت ذلت محسوس کی ہے کہ ہم 116 میں 101 نمبر پر ہمیں، یعنی ہم افریقہ کے جو غریب ترین ملک ہیں ہم ان کے برابر کھڑے ہو گئے، یا بعض ممالک سے تو پیچھے چلے گئے۔ شرم آتی ہے۔ بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، پاکستان، ان سب ملکوں سے ہم اتنے پیچھے چلے گئے۔ تو بھائی اس طرف جانب توجہ کیجئے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بات کو میری غور سے سنا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ فوری طور پر اس پر توجہ دیں گے اور محنت عملی کام شروع کر دیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔